آپ لوگوں کے بھیجے گئے سوالات تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ مجد صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے، یہ جو کل بلاول نے خطاب کیا ہے اس کے اوپر، بلاول بھٹو کی نہروں کے معاملے پر جو اتحادی جماعت نون لیگ پر شدید تنقید ہوئی ہے اور حکومت چھوڑنے کی دھمکی دی ہے، پیپلز پارٹی کتنی سنجیدہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، بڑی پرجوش تقریر تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے ایک دن پہلے الیکشن جیتی ہے پیپلز پارٹی، گو کہ یوسف تالپور کی 22 سیٹ تھی اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی یہ سیٹ، لیکن کل بڑے جوش میں تھے۔ اس جوش میں مجھے ان کی 2015 یا 2016 کی تقریر یاد دلا دی جو قائد اعظم کے مزار کے سامنے انہوں نے کی تھی، اور اس میں بھی نواز شریف کو اسی طرح للکارا تھا انہوں نے، بلکہ اس وقت تو الطاف حسین صاحب کو بھی للکارا تھا۔ لیکن اس کے بعد لاہور میں زرداری صاحب نے پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ ابھی جو ہے وہ میچورڈ نہیں ہوا ہے بلاول، اور میچورڈ ہونے دیں، اور وہ ظاہر ہے انہوں نے اس کو کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے اس وقت تعلقات ایم کیو ایم سے بھی خراب ہوں اور نون سے بھی خراب ہوں۔ جو کل کی تقریر تھی اس میں انہوں نے دھمکی تو دی بڑے واضح طور پہ، لیکن ظاہر ہے جب تک فیصلہ نہیں ہوگا، کیا وہ بہت جلدی فیصلہ کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا فیصلہ بہت جلدی میں ہوگا، اس لیے کہ اس کے کانسیکوینسز بھی سامنے رکھیں گے۔ پھر یہ کہ جو وہ اس وقت مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ صرف پارٹی کی اپنی رائے تو نہیں ہے، وہ پارٹی کا اپنا فیصلہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے کچھ اور معاملات بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ اسے سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ معاملات تو ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ وہاں تو مسلم لیگ نون اور جو کی حکومت چل رہی ہے اور جو چلا رہے ہیں ان کے درمیان کہیں بھی کوئی دراڑ نظر نہیں آتی، لیکن یہ ظاہر ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کو محسوس ہو رہا ہے کہ صورتحال خراب ہے۔ میرا خیال ہے وہ ذہن تو بنا رہے ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ صدر زرداری کا رول کیا ہوگا، کیونکہ بہرحال ان کے جو منٹس آف میٹنگ ہے وہ ایک کنٹروورسی ہے، لیکن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ابھی تک نہیں بلا رہے وزیر اعظم، تو سارے گراؤنڈ تو موجود ہے حکومت سے نکلنے کا، حکومت کی سپورٹ ختم کرنے کا، لیکن میرے خیال میں کوئی بہت جلدی میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدد صاحب۔ اگلا سوال بے نظیر آپ کے لیے پوچھا گیا، وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے اور نوجوان جدید ٹیکنیک سے خود کو آراستہ کر رہے ہیں، کیا حکومت کی جانب سے آئی ٹی اور ٹیکنالوجی میں کیے گئے اقدامات کافی ہیں؟ اچھا، کل ملک احمد صاحب بھی، کیونکہ آج کل بڑی اے آئی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ بھی بات کر رہے تھے اے آئی کی اور کہہ رہے تھے کہ اے آئی کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اے آئی ہے کیا۔ اچھا، اس پہ کافی بات بھی ہو رہی ہے ملک میں کہ اس کو ریگولیٹ اور کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے اے آئی کے لیے حوالے سے، کیونکہ اس وقت اے آئی جو ہے وہ تقریباً ہر سیکٹر میں آپ کے استعمال ہو رہا ہے، لیکن کسی نہ کسی جس قسم کا بھی آپ قانون بنائے لینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ پہلے آپ سمجھیں کہ وہ ٹیکنالوجی ہے کیا، پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس کے حوالے سے ڈیبیٹ کیا ہو رہی ہے اور ریسرچ کیا ہے، پھر آپ بیٹھتے ہیں اپنے لوکل ایکسپرٹس کے ساتھ اور پھر آپ اس کی کوئی قانون بناتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو آج تک ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے بس کہا یہ فیک نیوز پھیلاتا ہے، ڈیجیٹل ٹیررزم پھیلاتا ہے، اس کو بند کر دیں اور پیکا کا جو قانون ہے وہ سخت سے سخت کر دیں۔ اچھا، اے آئی کے حوالے سے پچھلے سال ایک پرائیویٹ ممبر بل آیا تھا سینٹ میں، مسلم لیگ نون کے ہی سینیٹر ہیں، وہ لے کے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اے آئی کو ریگولیٹ کیا جائے۔ وہ بڑا پرابلمٹک سا ایک بل تھا جس میں ان کا جو زیادہ تر جو مشورہ تھا وہ یہی تھا کہ کمیشن بنا دیں اور اربوں روپے کا فائن لگا دیں، کیونکہ ہمارے ملک میں اکثر ویسے ہر چیز کا جو ہوتا ہے حل وہ یہی ہوتا ہے کہ کمیشن بنا دیں، اتھارٹی بنا دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں جو اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے اے آئی کے حوالے سے، وہ دو تین بہت زیادہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، لیکن دو تین بڑے اہم کر کے ہمیں بتا دیں۔ ایک ہو رہی ہے ڈیپ فیک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ مس انفارمیشن کا ایک بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے ڈیپ اے آئی سے جو ویڈیوز اور امیجز بنتی ہیں، تو اس پہ یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ کمپنیز پہ یہ مینڈیٹری کیا جائے کہ آپ واٹر مارک لگایا کریں، جو بھی تصویر بنے، جو بھی ویڈیو بنے، جیسے مڈ جرنی ہے ایک، اس سے تصویریں بنائی جا سکتی ہیں، اس پہ لگایا جائے کہ مڈ جرنی کا بنا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ اے آئی جنریٹڈ تصویر ہے۔ دوسری جو چیز ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے وہ ہے کاپی رائٹس، کہ اے آئی جو ہے بہت سی تصویریں، بہت سی آرٹیکلز وغیرہ استعمال کرتا ہے لیکن کریڈٹ نہیں دیتا۔ اور جو تیسری اور سب سے اہم چیز ہے وہ یہ
کہ AI میں اس وقت یہ جو AI کے ٹولز ہوتے ہیں اس کو جب ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اپنی پرسنل انفارمیشن اس میں ڈال رہے ہیں، اور یہ ساری پرسنل انفارمیشن جو ہے لینا وہ ایک جگہ اکٹھی ہو رہی ہے. جیسے کہ آج کل مذاق ہی بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ ChatGPT ہے، جس میں آپ اپنی ساری پرسنل انفارمیشن ڈال رہے ہوتے ہیں، بینک کی انفارمیشن، گھر کا پتہ، آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ بھی آپ اس میں ڈالتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم ڈبیٹ ہو رہی ہے. تو حکومت کو اس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے، پھر ایکسپرٹس کو اس کے لیے ایکسپرٹس کو بلانا چاہیے اور اس کے بعد میں صرف یہ علینا یہاں پہ صرف میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو ڈبیٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ کمپنیز کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی گائیڈ لائنز بنائی جائے کہ یہ جو ڈیٹا ہے لوگوں کا اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے، کوئی ڈیٹا پرائیویسی ہو تاکہ یہ آگے کہیں غلط استعمال کے لیے نہ استعمال ہو. تو یہ چیزیں ہیں جن کو سب سے پہلے دیکھنا ضروری ہے AI کے استعمال کرنے سے پہلے، کہ آپ جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کو کیسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بینظیر، سوری ہم اتنا یہ واسٹ ٹاپک ہے، اس کے اوپر دل چاہتا ہے بات ہی کرتے رہے لیکن وقت ہمارے پاس بڑا کم ہوتا ہے. بھٹی صاحب، آپ سے پوچھا گیا ہے کہ چند دنوں میں غیر ملکی فوڈ چینز پر حملوں پر حکومت کی جانب سے گرفتاریوں سخت بیانات کا سلسلہ جاری ہے، ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مزید کیا کیا جا سکتا ہے؟ میڈم شیخ بے نظیر نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، لہٰذا ان کا میں اپنا ٹائم ان کو دوں گا اور مختصر کر کے یہ بتاؤں گا. تو میرا جواب شروع ہوتا ہے اب. پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ میں 101 مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ٹھیک ہے، کوئی اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کرنا. دوسری بات میڈم شیخ اور وہ یہ ہے کہ جزا سزا، میں نے پہلے بھی کہا دنیا کے ایک آدھ ملک میں اور ہوتا ہوگا، وہ بھی اس خطے میں، مہذب دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسا کوئی کرتا ہے، اور اگر کرتا ہے تو وہ بچ پاتا ہے. ہمارے ہاں ہر معاملے سے کہیں نہ کہیں سے وہ نکل جاتا ہے اور پھر اگلے دن وہ اسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہی کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو جزا سزا اگر سخت ہو، رول آف لا ہو، تو ایسا کرنا ناممکن ہے. تھینک یو بھٹی صاحب. اگلا سوال فخر آپ سے. راولپنڈی میں پولیس نے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ اور کئی کارکنان کو گرفتار کیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق گرفتاری کی وجہ PTI کا ایک کنونشن تھا جس کے لیے مبینہ طور پر متعلقہ حکام سے اجازت نہیں لی گئی. کیا اس طرح کی کارروائیاں سیاسی آزادیوں پر قدغن تصور کی جا سکتی ہیں؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ جو رائٹ ٹو اسمبل ہے یہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے آرٹیکل 16 کے تحت. تو یہ اس لیے ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک رائٹ ہے کہ وہ اگر کوئی اپنے پولیٹیکل اس کے حوالے سے کوئی گیدرنگ کرتے ہیں تو ان کو ضرور کرنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی زیادہ ہی ہو جاتا ہے جو اس طرح کی کریک ڈاؤن کر کے ورکرز کو اور اس کو پکڑنا، انلیس کہ کوئی آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. یہ جو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے وہ نہیں لی، اجازت نہیں لی، یہ ایک ڈفرینٹ بات ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی گرفتاری نہیں بنتی. اور یہ حکومت کو میرا خیال ہے کہ یہ اس حوالے سے کچھ یہ سختیاں یہ کم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فخر درانی صاحب.